السلام علیکم ناظرین، میں ہوں طارق اسماعیل ساگر۔ آج آپ کی خدمت میں کچھ خصوصی گزارشات کے ساتھ۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں ٹیلی کام سیکٹر ترقی پذیر ممالک کی اکانومی میں ہمیشہ مرکزی کردار ادا کرتا ہے، اور ٹیلی کام سیکٹر سے ہونے والی آمدن ہمارے خزانے میں یقیناً اچھا اضافہ کر سکتی ہے اگر اس پر ایماندار لوگ بیٹھے ہوتے ہیں۔ ناظرین، دنیا بھر میں موبائل فون ٹیکنالوجی کے پھیلنے سے ٹیلی کام سیکٹر کاروباری افراد اور کمپنیوں کے علاوہ حکومتوں کے لیے بھی آمدن کا بہترین ذریعہ ہے، اور فریکوینسی اسپیکٹرم کے استعمال سے حکومتی آمدن میں بھرپور اضافہ ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان میں اسے دونوں ہاتھوں سے لوٹا جا رہا ہے۔ اس کام میں ملوث مافیا کو کوئی لگام دینے والا نہیں۔ ملک میں فریکوینسی اسپیکٹرم کی آکشن قیمت اور ٹیکنالوجی کو طے کرنے کے لیے کام کرنے والے ادارے فریکوینسی ایلوکیشن بورڈ FAB کو بڑی کلیدی حیثیت حاصل ہے، اور PTA اور MOIT کے منفی اور کرپشن زدہ رویے کی بدولت یہ ادارہ فریکوینسی ایلوکیشن بورڈ FAB کو بے بسی کی مثال بن کے رہ گیا ہے۔ ناظرین، طرفہ تماشا یہ ہے کہ ہمارے ملک کے حکمران، سیاستدان، بیوروکریسی بھی کرپشن کے گھناؤنے کھیل میں ملوث ہیں، اور FAB کی مرتب خبردار رپورٹس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ رشوت ستانی کا ایسا مذاق گرم ہے کہ اکیلا FAB اس کرپٹ مافیا کے سامنے بے بس ہو چکا ہے۔ ناظرین، گزشتہ دور حکومت میں انوشا رحمان صاحبہ کو IT منسٹر، مدثر صاحب کو ممبر ٹیلی کام MOIT، اسماعیل شاہ کو چیئرمین PTA، عبدالصمد کو ممبر PTA لگایا گیا تھا۔ ان لوگوں نے 5 سال ٹیلی کام سیکٹر میں پیدا ہونے والے نفع کو کمیشن اور کرپشن کی بھینٹ چرانے میں عظیم الشان کارنامے انجام دیے ہیں۔ 2014 میں ناظرین NGMSA 14 سے پہلے یو فون کا لائسنس 10 سال پرانی قیمت یعنی 2004 پر رینیو کیا گیا، اور 3G 4G آکشن پر اثر انداز ہو کر قیمت کو کم رکھا گیا، جس سے ملک کے خزانے کو کروڑوں کا نقصان ہوا۔ 2014 کی آکشن میں 3G اور 4G ٹیکنالوجی کو اکٹھا بیچا گیا تاکہ اسپیکٹرم کی قیمت کو موبائل کمپنیوں کے حق میں کم سے کم رکھا جائے۔ اسی طرح اسپیکٹرم کو اوور سپلائی کیا گیا اور ملک کے خزانے کو شدید نقصان پہنچایا گیا۔ اسی یعنی NGMSA 14 میں 10 MHz 3G 2100 MHz بینڈ کے اسپیکٹرم بلاک کو توڑ کے نیلامی کی بجائے اسپیکٹرم کو موبائل آپریٹرز کی خواہش کے مطابق تقسیم کیا گیا۔ اس کے بعد وارد کمپنی کو، جس نے آکشن 2014 میں حصہ ہی نہیں لیا تھا، آکشن کے فوری بعد 4G چلانے کی اجازت دے دی گئی۔ مدرجہ بالا اقدامات سے پاکستان کے ٹیلی کام ایکٹ 1996 کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی گئی، اور فریکوینسی ایلوکیشن بورڈ FAB کے مینڈیٹ کو تسلیم ہی نہیں کیا گیا۔ آپ کو یاد ہے 2014 میں اس پہ بہت شور مچا تھا میڈیا میں، لیکن یہ کمپنیاں چونکہ اخبارات کو اشتہار دیتی ہیں، اس لیے ان کا کون کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ تمام نقصانات کا نیب اور آڈٹ نے نوٹس لیا، لیکن اس مافیا نے 2018 میں یو فون کو 4G چلانے کی اجازت 2G کے الاٹڈ بینڈ پر بغیر کسی رقم کے دے دی۔ اللہ اکبر! جس پر PTA اور MOIT مل کر پیسے کھا رہے ہیں، اور اس تمام غیر قانونی اقدامات سے نقصانات کا سرسری جائزہ لیا جائے تو ملکی خزانے کو لگ بھگ $900 ملین سے $1 بلین تک کا نقصان ہو چکا ہے۔ ناظرین، دنیا میں کہیں بھی کمرشل موبائل اور لوکل لوپ آپریٹرز کو ایسی کھلی چھٹی نہیں دی گئی۔ پاکستان جیسے غریب ملکوں میں کرپشن کی شاندار مثال ہے۔ جن اربوں روپوں کے ملک کا وزیر اعظم دنیا کے آگے کشکول لے کے گھوم رہا ہے، وہ اس کی ناک کے نیچے چوری کیے جا رہے ہیں، کسی کے علم میں نہیں ہے۔ پاکستان میں لوگ اداروں کے ایگزیکٹو بیوروکریٹس کو خریدنے کے ماہر ہیں۔ نیب میں تحقیقات تو جاری ہیں، لیکن
انہیں کسی نہ کسی بہانے سے روک دیا جاتا ہے۔ یہ کون سا ملک ہے جہاں ٹیکنالوجی نیوٹرل کی بنیاد پر جو مرضی اور جب مرضی ہو کچھ چلائے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ صرف چند مٹھی پر لوگوں کو پی ٹی اور ایم او آئی ٹی میں پیسے کھلاؤ اور پھر جی بھر کے ملک و قوم کو لوٹو۔ ناظرین، گزشتہ حکومت نے قومی خزانے کو ٹیلی کام کے مد میں ہونے والی آمدن میں شدید نقصان پہنچایا۔ یو فول بورڈ، یو ایس ایف بورڈ اور پی ٹی سی ایل بورڈ وغیرہ کے ممبران اور ان اداروں کے ذریعے ہزاروں ڈالر کمائے اور پاکستان کے خزانے میں ٹکا نہیں جانے دیا۔ حیرت تو یہ ہے کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ میں گورنمنٹ سیکٹر میں بیٹھ کر لوٹ مار کی گئی۔ اسپیکٹرم جو کہ ملکی خزانے میں پیداوار کا بیش قیمت حصہ ہے، موبائل آپریٹروں کو زیادہ سپلائی کر کے پیسے کماتا ہے۔ پی ٹی اے کو ریگولیٹر کے کام سے ہٹا کر موبائل کمپنیوں کا غلام بنا دیا گیا ہے۔ باقاعدہ طور پر پی ٹی اے موبائل آپریٹری اجارہ داری قائم کر دی گئی ہے۔ آکشن 2014 میں ایسی غلط بنیادیں رکھی گئی کہ سارا فائدہ موبائل آپریٹروں کو جانے لگا۔ پی ٹی اے کو کرپشن کے اس گھنونے کاروبار میں دھکیلنے والا اہم کردار محض ڈائریکٹر کے عہدے سے ممبر بن گیا۔ اپنے ہی ادارے کی ملی بھگت سے ممبر کا ٹینیور ختم ہونے کے باوجود دوبارہ ڈی جی کے طور پر پی ٹی اے میں موجود ہے، جو کہ گورنمنٹ قوانین ایم پی پالیسی کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ اب یہی شخص پی ٹی اے کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس بڑے کرپشن کے بارے میں تحقیقات نیب مکمل کر چکا ہے، مگر ان کے ریفرنس کو دائر ہونے سے روکا جا رہا ہے۔ ساتھ افسوس اس سلسلے میں رائے بھی انہی اداروں یعنی پی ٹی اے اور ایم او آئی ٹی سے لی جا رہی ہے، جو کہ ساری کرپشن کے ذمہ دار ہیں۔ ناظرین، 2019 میں موبائل کمپنیوں کے لائسنس کی تجدید کے معاملے کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بہرحال فریکوینسی ایلوکیشن بورڈ نے ملکی مفاد میں کارروائی کی۔ آکشن 2016 اور 2017 کی قیمتوں کو گورنمنٹ سے منظور کروا کے پالیسی ڈائریکٹر مئی 2019 کا حصہ بنوایا، جو کہ ایک آپریٹر میں 450 ملین US ڈالر آتی ہے۔ ساتھ افسوس کہ دو کمپنیوں سے حاصل شدہ آدھی قیمت جمع ہونے کے باوجود چیئرمین پی ٹی اے ان کمپنیوں کے مفاد میں کوشاں ہیں، گورنمنٹ کا دفاع ہی نہیں کر رہے۔ اس تنازع میں لائسنسوں کی تجدید 2019 کے معاملے پر زونگ کمپنی کے لائسنس کی تجدید کو ان دو صاحبان نے مل کے متنازع بنایا، اور ایف اے بی کی دی گئی تجاویز جن کو زونگ ماننے کے لیے تیار ہو سکتا تھا، اس کو بھی اعتراضات کر کے متنازع بنا دیا۔ اس تمام کھیل کا مقصد یہ ہے کہ ملک کو لائسنسوں کی تجدید میں حاصل ہونے والی رقم سے محروم رکھا جائے، یا پھر 15 سال پرانی قیمت پر ہی لائسنسوں کی تجدید کر دی جائے۔ موجودہ چیئرمین پی ٹی اے اور سیکرٹری کیبنٹ بھی، جو کہ بدقسمتی سے پیسہ کمانے کی اس اندھی دوڑ میں شامل ہیں۔ ناظرین، پاکستان کی موجودہ حکومت کو پیسوں کی ضرورت ہے، اس سے کوئی شک نہیں، لیکن پاکستان کا وزیر اعظم کشکول اٹھا کے دنیا بھر میں بھیک مانگتا پھر اور اپنی ناک کے نیچے ہونے والی اس $1 بلین کی کرپشن کا اس کو علم ہی نہیں ہے۔ ناظرین، موجودہ سیکرٹری ایڈیشنل سیکرٹری ایم او آئی ٹی میں موجود سیکرٹری ایڈیشنل سیکرٹری کابینہ ڈویژن ملک کے ساتھ گھنونا کھیل کھیل رہے ہیں۔ یہ نہ صرف سابقہ دور حکومت میں کی گئی کرپشن کو چھپانا چاہتے ہیں، بلکہ موجودہ ٹیکسوں کے تجدید کے پروگرام کو بھی متنازع بنا رہے ہیں۔ ایف اے بی کے مختار ادارے کو کام کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ ایف اے بی بورڈ میں ایف اے بی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے علاوہ تمام علامتی ممبرز ہیں، بشمول چیئرمین پی ٹی اے اور سیکرٹری کیبنٹ۔ اس بورڈ کی میٹنگ کروانے کے لیے ایف اے بی کے ادارے پر شدید دباؤ ڈالا جا رہا ہے، تاکہ وہاں علامتی ممبران کی مدد سے پرانے غیر قانونی اقدامات کو ڈھانپا جا سکے، بلکہ زونگ کمپنی کو لائسنس کو متنازع بدان کی عدالتوں میں لے جایا جائے، تاکہ ملکی خزانے میں نئے ریٹس $450 ملین کی بجائے $291 ملین کو لیا جائے۔ ناظرین، چونکہ یہ کمپنیاں میڈیا کو اشتہارات دیتی ہیں، اس لیے ان کی باتوں کو ہماری باتوں کو سنے گا نہیں۔ جس کی مثال رؤوف کلاسرا کا 92 چینل کا پروگرام ہے، جس کو اس بنا پر بند کر دیا گیا کہ رؤوف کلاسرا نے لائسنسوں کی تجدید کے سلسلے میں سیکرٹری کیبنٹ کی بددیانتی کا راز افشا کیا تھا۔ اب یہ کھلی ڈکیتی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہے۔ میرا اتنا ہی کام تھا، میں تو کسی ادارے کا ملازم نہیں ہوں۔ الحمدللہ
اس لیے مجھے کوئی خوف نہیں. مجھے امید ہے کہ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے ذمہ دار حلقوں تک کے تمام معاملات پہنچائیں گے. وما علینا الا البلاغ.